النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوان اسلام اور عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو زیادہ روزے رکھے، جو زیادہ نمازیں پڑھے، زیادہ حج کرے، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے. اس کی مختلف شکلیں ہیں. آدمی پیسہ خرچ کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور بغیر پیسے کے بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے. ان سب چیزوں کا جو مرکب ہے اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک نیک بن کر رہے. دکھاوے کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، ریاکاری. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ اس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کو یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ استحضار ہوگا تو انسان یقیناً تقوی اختیار کرے گا اور برائی سے بچے گا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، میری نظر میں تقوی کی مثال یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی پگ ڈنڈی پر چل رہا ہو جہاں راستہ تنگ ہو جنگل میں اور دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور وہ اپنے کپڑوں کو بچا کر اس طرح سے گزر رہا ہو کہ اس کے کپڑے ان جھاڑوں میں، ان کانٹوں میں نہ الجھ جائیں. جس طرح سے وہ ان کانٹوں سے بچ کر اس راستے سے نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح مومن بھی، مسلمان بھی دنیا میں وقت گزارتا ہے لیکن برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اور یہی پوری زندگی کا مقصد ہے. کھانا پینا چھوڑ دینا، جنگل میں جا کر بیٹھ جانا یا بالکل دنیا کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اس انسان کا مقام زیادہ ہے جو وقت پر نماز بھی پڑھے اور روزگار بھی اپنا اختیار کرے، بازار میں بھی جائے، بکریاں بھی چرائے، رشتہ داروں سے بھی تعلق ہو. بکریاں چرانے سے مطلب یہ کہ اپنا کوئی نہ کوئی روزگار ہو، یعنی دنیا میں بھی اس کی مشغولیت برقرار رہے اور آخرت سے بھی اس کا رشتہ استوار رہے. اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی بزرگ کا واقعہ ہے، میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، غالباً یہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ قیامت کے دن میرا جنت میں کون دوست ہوگا، کون ساتھی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر اس نام کا ایک آدمی بکریاں چراتا ہے، وہ تیرا دوست ہو. اب یہ بزرگ جو ہیں وہاں اس پہاڑ پر گئے تو دیکھا کہ وہاں 3 آدمی ہیں جو اپنی بکریاں چراتے ہیں اور پہاڑ پر ہی رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ چند دن گزارنا چاہتا ہوں. اب ان بزرگوں نے ان کا مشاہدہ کیا کہ صاحب بکریاں چرا رہے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور رات میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، کچھ دیر تو عبادت کرتے ہیں. باقی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. جب 3-4 دن گزر گئے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھئی اس نام کا آدمی کون ہے تمہارے میں؟ کہا کہ یہ آدمی ہے. کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے اس آدمی سے میری ملاقات کرا دے جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اس نام کا آدمی جو ہے اس پہاڑ پر رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اسی لیے میں آیا ہوں. اب مجھے یہاں آ کر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ میں کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی ایسی خاص بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں چنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آرام سے بکریاں چراتے ہو، وقت پر نماز پڑھ لیتے ہو، کھا پی کر سو جاتے ہو، باقی کوئی تقوی والی بات کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت، گناہوں سے بچنا ہی سب سے بڑا تقوی ہے. اب یہاں پہاڑ پر رہ رہے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اپنا کام سے کام ہے. وقت آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، وقت آتا ہے تو سو جاتے ہیں، وقت آتا ہے تو کھا لیتے ہیں. تو ان بزرگ نے فرمایا بھائی یہ تو بات سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کوئی خاص بات جو اللہ نے رکھی ہے وہ بتاؤ. بہت غور کیا، کہا کہ ہاں ایک بات اور ہے
کہ وہ کیا کہ اگر مجھے اس پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور اگر یہ سونا چھن جائے ملنے کے بعد تو وہ کوئی غم نہیں ہوگا، یعنی دنیا کی محبت ہی میرے دل میں نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی دولت ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے اگر وہ محبت ناجائز ہو، اور انسان کے لیے دنیا میں دو ہی فتنے ہیں، ایک مال کا، ایک اولاد کا، اور تیسرا اپنے نفس کا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ نفس کی ہے، یعنی اپنی اصلاح۔ دوسروں پر آدمی اس طرح انگلی اٹھانا بہت آسان سمجھتا ہے، لیکن اب خود اپنی اصلاح اس کے لیے بڑی مشکل۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر کرو، چاہے تم کتنے ہی متقی ہو جاؤ، کتنے ہی پرہیزگار ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے نمازی ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے عالم خطیب اور داعی ہو جاؤ، لیکن تم اپنے دل کی نگہداشت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لاپرواہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر یہ کبر پیدا ہو جائے کہ اب تم اس قابل ہو گیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ تعالیٰ کا لباس ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، گھمنڈ اور غرور اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری چادر اوڑھی اور میرا تہبند باندھا میں اس کی عزت کو تار تار کر دوں گا، اس لیے کہ غرور اور تکبر مجھے ہی زیب دیتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان میں جو بھی صفات ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا نیک ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، میں اتنا سخی ہوں، میرا نام اتنا روشن ہے دنیا میں، ملک الموت آئیں گے اور تھوڑا سا دبائیں گے یہاں اور روح باہر نکل کر آ جائے گی۔ تو میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اے میرے محبوب تم مسلمانوں سے کہہ دو کہ تم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو، کسی بھی طرح کا نزاع اور تنازعہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ اس سے اختلاف ہو تو آپس میں مل بیٹھ کر صلح کر دو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک دیہات سے ایک آدمی آیا کسی کاروبار کی وجہ سے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ہمارے یہاں جیسے شہر میں لیٹرین باتھ روم بنے ہوئے رہتے ہیں اور لوگ وہاں جا کر اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا۔ جہاں جس کو تھوڑا سا موقع ملا وہاں بیٹھ کر اس نے پیشاب کر لیا پردے کے ساتھ۔ اب اس نووارد کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے پیشاب کیا اور ڈھیلے سے استنجا سکھانے لگا۔ جب استنجا سکھا لیا تو اس نے وہ ڈھیلا جو ہے زور سے جو ایسے پھینکا، کوئی صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، اچانک ان کو لگا اور ان کی نازک جگہ میں لگا اور ان کی موت ہوئی۔ ڈھیلا انہوں نے کسی کو مارنے کے لیے نہیں پھینکا تھا، ایسے پھینکا اور ادھر سے آدمی کا گزر ہوا اور وہ نازک جگہ پر لگا اور آدمی مر گیا۔ ابھی اس کو دیکھنے لگی یہ کیا ہوا، اتنے میں اور لوگ جمع ہو گئے، وارثین بھی آ گئے۔ چنانچہ اس شخص کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اور وارثین نے کہا بھائیوں نے کہ اس نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، مارا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات معلوم کیے، کہا حضرت اس طرح سے میں نے ڈھیلا پھینکا اور لگ گیا اور اس کے انتقال۔ فرمایا کہ یقیناً یہ تمہارے ڈھیلے سے مرا ہے اور اس کے قاتل تم ہی کہلاؤ گے شریعت میں۔ تو امیر المومنین نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ بھئی آپ قصاص لے لیں، آپ جو ہیں دیت لے لیں، یعنی قتل کے بدلے میں پیسے لے لیں آپ۔ اچانک لگ گیا، مر گیا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے بظاہر، لیکن اللہ نے مقدر رکھا تھا۔ اب آپ جو ہیں اس کے پیسے لے لیجئے تاکہ اس کے وارثین کے کام آ جائے اور اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں اس کو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم تو قتل کے بدلے میں قتل چاہتے ہیں، ہم جان کے بدلے میں جان لیں گے، ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں۔ پورے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے قتل تو یہ ہوں گے ہی، لیکن اب ان سے بھی بات کی جائے۔ کہا کہ بھئی آپ پر مقدمہ دائر ہوا اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کو جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ اس نووارث نے کہا کہ حضرت میں یہاں کسی کام سے آیا تھا مدینے میں،
اور یہ حادثہ پیش آیا۔ میرے گھر میں کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں جو ہے کچھ بیوی بچوں کے لیے کچھ پیسے بھی میں نے رکھے ہیں اور کچھ معاملات بھی ہیں، دوسروں کے ساتھ میرا لین دین بھی ہے۔ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں 3 دن کے بعد آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پھر آپ جان کے بدلے میں میری جان لے لیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ تم 3 دن کے بعد آ جاؤ؟ اس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے 3 دن کے بعد پھانسی آنی ہے یا قتل ہونا ہے، وہ آدمی کیسے آئے گا واپس؟ انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ پورے مجمع پر نظر ڈالی، کوئی آدمی اس کے جاننے والا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشید صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے متقی اور پرہیزگار، صحابہ میں متقی کہلاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کو دھمکا دیا کرتے تھے، ایسے پرہیزگار اور متقی صحابی تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، یا امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر، اگر یہ شخص نہیں آیا تو آپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور آپ کا قتل ہونا میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ اتنے اجل صحابی کو قتل کیا جائے کسی ایک عام آدمی کے بدلے میں، یہ میرے لیے بڑا صدمہ ہوگا۔ ابو ذر غفاری نے کہا، امیر المومنین، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، بہرحال میں ان کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر یہ 3 دن کے بعد آج سے تیسرے دن مغرب کی نماز تک اگر یہ نہیں آئے تو مجھے ان کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ 9 وارد چلا گیا۔ تیسرا دن عصر کی نماز کے بعد سے لوگ آنے شروع ہو گئے، مقتول کے بھائی لوگ بھی آ گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت جتنا قریب ہوتا جا رہا تھا اتنی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن 9 وارد کا کہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا، اور ہر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا اور آج ابو ذر غفاری کی جان چلی جائے گی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور اذان کا وقت ہو گیا، سب لوگ نا امید ہو گئے کہ اب وہ شخص نہیں آئے، لیکن عین جب اذان کا وقت ہوا تو ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار اور دھول اڑاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص تھا، کہا کہ آ گیا۔ وہ شخص حاضر ہوا، سلام کیا، نماز مغرب ادا ہوئی۔ مغرب کے بعد پھر مقدمہ سامنے آیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کی؟ اگر تمہاری اور تھوڑی سی دیر تمہیں ہو جاتی تو تمہاری وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان دینی پڑتی۔ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میرے بیوی بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اکیلا آدمی ہوں، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کیا، جس کا قرض تھا وہ ادا کیا، جس کی امانتیں تھی وہ واپس کی، اور اب میں اس لیے حاضر ہو گیا کہ وقت پر حاضر ہونا لازمی ہے، تھوڑا سا ان سب کاموں میں لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معافی، اور اسی لیے میں نے گھوڑا دوڑایا اور میں آپ کی خدمت میں مغرب تک آ گیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے بچوں کا کون وارث؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول، کوئی وارث نہیں، کہ ان کو کما کر کھلانے والا کہ کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین کو بڑا تعجب، کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے 5 کلومیٹر پر جانے پر تجھے موت آ جائے گی، وہ آدمی ویسے ہی ڈھیلا ہو جاتا، لیکن وہ شخص گھوڑے کو دوڑا کر آ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب تجھے موت آئے گی، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ تو امیر المومنین نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے ان کی کیوں ضمانت لی جبکہ آپ ان کا گھر نہیں جانتے، ان کا گاؤں نہیں جانتے، اس آدمی سے آپ پہلے سے کوئی واقف نہیں ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، جب یہ شخص مجمع پر نظر ڈال رہا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی اور مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر کوئی اس کی ضمانت نہیں لے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آج مسلمانوں میں سے اپنے بھائیوں کی ہمدردی ختم ہو گئی، کوئی کسی کا غصہ حال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اس حدیث کا مصداق کوئی بھی نظر نہیں آیا، اس لیے مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے نبی کے اس فرمان کو پورا کر دوں، اور میں نے اس شخص پر رحم کیا اور اس کی ضمانت میں نے لی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے شخص، تجھے کس بات پر یہاں واپس آنے پر مجبور ہوا؟ اس بات نے مجبور کیا جبکہ تیرا گاؤں کوئی نہیں جانتا، تیرا گھر کوئی نہیں جانتا، تیرا نام کوئی نہیں جانتا، اور پھر تو ایسا آ گیا، اگر تو چھپ جاتا اور نہ آتا تو کون جانتا تھا؟ تو اس شخص نے کہا، امیر المومنین،
مجھے اللہ سے ڈر ہو کہ کبھی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ آج امت سے سچے لوگ اٹھ گئے اور جھوٹوں کا بول بالا ہو رہا ہے اور سچے جو ہے لوگ ختم ہو گئے امت سے۔ اس لیے مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے نبی کی امت کو رسوا کروں، اور میں وقت پر حاضر ہو گیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو ان لوگوں کا دل پگھل گیا۔ امیر المومنین نے ان سے پوچھا، مقتول کے بھائیوں سے، کہو بھائی آپ کا کیا خیال ہے، آپ جان کے بدلے میں جان لینا چاہتے ہیں یا پیسے؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، جب ابو ذر غفاری نے اتنا بڑا کام کیا کہ بغیر جانے بوجھے انہوں نے ضمانت لے لی، اور یہ شخص غائب ہو سکتا تھا، چھپ سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور ایمانداری ثابت کی اپنی، لہذا ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ہمیں نہ جان چاہیے نہ مال، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کریں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہماری زندگی میں روزانہ پیش آتے ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں یا ہمارا بھائی غلطی کرتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی کی ذمہ داری لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری وعدہ خلافی ہوتی ہے، لیکن وہ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کیا، انہوں نے جو کہہ دیا اس کو پورا کیا، لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے، امت کو کبھی رسوا ہونے نہیں۔ ایسے واقعات ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر شہر اور ہر بستی میں پیش آتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص نہایت غریب آدمی تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ایک گھر میں داخل ہوا اور اس نے جتنی روٹیاں گھر میں پکی ہوئی تھی وہ تمام روٹی اس نے کھائی۔ اب جب روٹی کھا کر فارغ ہوا تو گھر کے لوگ آگے اس کو پکڑ لیا، اب وہ جج کے سامنے پیش ہوا۔ جج نے پوچھا کہ آپ نے روٹی کھائی ہے، چوری کی ہے؟ پہلے تو وہ شخص خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے روٹی چرائی ہے، اور چرائی نہیں بلکہ میں نے روٹی چرا کر کھائی ہے۔ تو جج نے کہا کہ تم کیسے مجرم ہو؟ آج کل تو جو عدالت میں آتا ہے وہ جرم کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اور تم ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر جج نے کہا کہ تم نے اعتراف کر لیا اس بات کا کہ تم مجرم ہو اور تم نے چوری کی ہے اور تمہارا جرم ثابت ہو گیا، لہذا اب تم پر $10 کا جرمانہ۔ اب جس آدمی کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں وہ $10 کا جرمانہ کیا دے گا؟ تو جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس $10 نہیں ہے، اگر $10 ہوتے تو تم $10 کی روٹی کھا لیتے، اب $10 نہیں ہے اس لیے تم نے چوری کی ہے، لہذا فیصلہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنی جیب سے $10 تمہاری طرف سے حکومت کے خزانے میں جمع کرتا ہوں، چونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں تو میں تمہارے بدلے میں جمع کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو جج نے جو وہاں موجود تھے ان کو کہا کہ تم جتنے آدمی یہاں موجود ہو سب پر $10 کا جرمانہ۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ تم ایسے سماج میں رہ رہے ہو، ایسی بستی میں رہ رہے ہو، ایسے محلے اور ایسی جگہ پر رہ رہے ہو کہ جہاں تمہارا ایک بھائی بھوکا رہے اور وہ بھوک کی وجہ سے روٹی چوری کر کے کھائے، اس سے زیادہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں، لہذا سب پر $10 کا جرمانہ۔ اب سب نے $10 جمع کیے تو $480 جمع ہوئے۔ جج نے کہا کہ بھائی یہ تم رکھو، اس چور سے کہا کہ اب یہ تم رکھو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ بھائی چور کو پکڑا، اس کے بدلے میں آپ نے جو ہے سزا سنائی اور اس کے بدلے میں پیسے اپنی جیب سے دے دیے، اور اب مزید $10 سب لوگوں سے لیے اور اس کو جمع کر کے چندہ بھی دے دیا، فائدہ کیا ہوا؟ تو جج انگریز ہے لیکن اس نے کہا کہ اس چیز کا فیصلہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کیا کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی خلافت میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ جو بچہ آج پیدا ہوگا آج سے ہی اس کا وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی جانب سے، لہذا وہ یہ کام کر کے گئے ہیں۔ اگر ہماری حکومت بھی ایسا کر لے کہ جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کو پیسے دیے جائے خرچ کے، تو کوئی آدمی چور نہیں بن سکتا، کوئی ڈکیت نہیں بن سکتا، کوئی آدمی جو ہے خیانت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اسلام چور کو چوری سے روکتا ہے اور چوری سے روکنے کے ساتھ ساتھ اس کی کفالت بھی کرتا ہے، اس کو راستہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے دنیا میں تمہیں رہنا ہے۔ آج ہم لوگ
شرابی کو شرابی سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہیں چور کو چور سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو کام وہ کر رہا ہے اس کو برا سمجھو، لیکن اس آدمی کو برا نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ آدمی کبھی بھی اچھا ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ توبہ کر سکتا ہے اور کبھی بھی نیک کام میں آ سکتا ہے۔ یا ہندوستان میں جب انگریز حکومت تھی تو ایک شخص کا مقدمہ ایک انگریز جج کے سامنے پیش ہوا، تو انگریز نے اس مجرم کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ اب دیہات کا آدمی، گاؤں کا خریے کا آدمی، پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، جب اس کو پتا چلا کہ جج نے تجھے پھانسی کا حکم دیا ہے تو اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب انگریز تو ہندوستانی زبان نہیں جانتا تھا، انگریز کے برابر میں جج کے برابر میں جو صاحب کھڑے تھے، جج کے خادم، جج نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا بڑا آدمی؟ بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ کیسا بڑا آدمی ہے کہ اس نے مجھے پھانسی کی سزا دے دی؟ حالانکہ وہ گالی دے رہا تھا، لیکن اس شخص نے اس کے لیے بھلائی کا کام کیا۔ ایک اور آدمی ادھر دوسری طرف کھڑا تھا، اس نے کہا جج صاحب یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پھانسی تو دے گا، اس سے زیادہ کیا بگاڑے گا میرا؟ جج چونکہ سمجھدار تھا، آج جیسے جج نہیں تھے وہ، جج نے کہا کہ تمہارے سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے، تم سچ بات کہہ رہے ہو لیکن یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بڑا آدمی تو ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، اور تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ تمہارا سچ اس کی جان نہیں بچا سکتا، لیکن اس کا جھوٹ اس کی جان بچا سکتا ہے۔ لہذا میں اس مجرم کو دوبارہ فیصلہ کرتا ہوں، میں اس کو معاف کروں۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو میں نے شروع میں حدیث کہا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور آپ کو جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، یعنی ہم سے کوئی اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی آزار پہنچ رہا ہے تو سمجھو کہ وہ آپ کے اپنے کیے ہوئے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وما ارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر تاکہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں اور برائیوں سے روکیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا تقویٰ ہے گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا سب سے بڑی نیکی۔ اور آج جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں گے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اور جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو ان نیکیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق دیں گے۔ ہمیں اپنے قدم نیکی کی طرف بڑھانا چاہیے، نہ کہ برائی کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بستر پر لیٹو صبح سے شام تک پورے دن کا جائزہ لو کہ آج ہم نے کیا کیا، صبح اٹھنے کے بعد کیا کیا، گھر سے باہر نکلے کیا کیا، بازار گئے تو کیا کیا، کس کے ساتھ ہم نے اچھا کیا، کس کے ساتھ برا کیا۔ جو برا کیا اس پر استغفار کیا جائے، اور جو اچھا کیا، بھلا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تم شیطان کے قبضے میں نہیں آؤ گے، اور جب تم اپنے اعمال پر غور کرنا چھوڑ دو گے اور سونے سے پہلے اپنے اعمال پر غور نہیں کرو گے تو شیطان کے چنگلوں میں پھنستے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہیں برائیاں بھی اچھائیاں معلوم ہونے لگے گی اور تم نیکی اور بدی میں فرق کرنا چھوڑ دو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اصلاح کرو مرتے دم تک، چاہے تم کتنے ہی پرہیزگار ہو، چاہے کتنے ہی بڑے نمازی ہو، کتنے ہی بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار ہو، کتنے ہی بڑے داعی ہو، کیسے ہی تمہارا اونچا مقام ہو سماج میں، معاشرے میں، لیکن تمہیں اپنے دل کی اور اپنے اعمال کی محافظت کرنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہے تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کتنا اچھا کر رہا ہوں اور کتنا برا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔